علیکم دوستوں، انسائیڈ وے موزم فخر میں خوش آمدید۔ موجودہ حالات سے باہر نکلنے کا راستہ تلاش کرنے کے لیے، یعنی کوئی درمیانی راستہ نکالنے کے لیے جو وچولے ہیں، یعنی جو درمیانی کردار ادا کرتے ہیں، وہ ہو گئے ہیں جناب سرگرم، اور اب اپوزیشن اور حکومت دونوں کے ساتھ رابطوں کے عمل کا آغاز کیا گیا ہے اور ایک دوسرے کو مختلف قسم کی پیشکشیں بھی کی جا رہی ہیں۔ اپوزیشن کو انتخابی اصلاحات اور قبل از وقت الیکشن کی پیشکش کی گئی ہے اور ایک اعلیٰ ترین حکومتی عہدیدار کی طرف سے بڑے گھر میں بھی رابطہ کر لیا گیا ہے اور ان سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ اس وقت جو تصادم کا ماحول بنا ہے اور اس تصادم کے ماحول کے نتیجے میں دونوں طرف سے، یعنی حکومت اور اپوزیشن دونوں کی طرف سے بڑی سخت لینگویج استعمال کی جا رہی ہے۔ کبھی لاکھوں لوگوں کو جمع کر کے وہاں سے گزرنے کی دھمکی دی جاتی ہے اور کبھی سول نافرمانی اور جو ہے ریاست کے خلاف بغاوت یا ریاست کے خلاف احتجاج کی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ لہٰذا اس سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے اور کوئی درمیانی راستہ ایسا نکالنے کے لیے جہاں پر حکومت اور اپوزیشن دونوں کے لیے کوئی ون ون سچویشن پیدا ہو، رابطہ کیا گیا ہے اور ان سے تعاون مانگا گیا ہے، اور ان سے تعاون مانگا گیا ہے جن کو نیوٹرل کہا جاتا تھا، اور نیوٹرل کے لیے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ بڑے عجیب و غریب الفاظ استعمال کرتے تھے۔ حکومتی عہدیدار کی طرف سے رابطے پر جو ہے وہ نیوٹرلز کو یہ کہا گیا ہے کہ جناب آپ اس ساری صورتحال میں کسی قسم کا کوئی ضامن کا، کوئی سالس کا، کوئی گرنٹر کا کوئی کردار ادا کریں۔ یہ کیا صورتحال ہے؟ حکومت کو ایسی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ جو درمیانی راستہ نکالنے کے لیے جو افراد ہیں، یہ جن کو میں نے وچولے کا لفظ جن کے لیے استعمال کیا تھا، وہ کیوں سرگرم ہوئے ہیں؟ اس ساری صورتحال پر آپ سے بات کروں گا۔ نہایت امپورٹنٹ انفارمیشن ہے اور خاص طور پر ان حالات میں جہاں پر ایک جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اس کو لے کر اب ایک بہت زیادہ ماحول بن چکا ہے۔ اس پر بات کرنے سے پہلے دو خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی اور ایک پرائم منسٹر عمران خان کے معتمد خاص کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ کراچی ٹیسٹ کل ڈرا ہو گیا اور اس کے اندر بابر اعظم صاحب کی طرف سے نہایت عمدہ کھیل کا مظاہرہ کیا گیا۔ اس صورتحال میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی طرف سے ایک ٹویٹ کیا گیا جو اس وقت آپ کی سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ بنیادی طور پر انہوں نے یہ جو میچ ہے اور اس میچ کے اندر جو بابر اعظم کی لیڈرشپ تھی اور ان کی جو اننگز تھی، پرائم منسٹر نے ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنا تھا، لیکن اس ٹویٹ کے اندر بھی انہوں نے ایک سیاسی اینگل گھسا دیا۔ ٹویٹ کے پہلے حصے میں انہوں نے شاندار قائدانہ اننگز کے اوپر بابر اعظم کی تعریف بھی کی اور ان کی مبارکباد بھی پیش کی اور ساتھ ساتھ رضوان اور عبداللہ شفیق دونوں کو بھی انہوں نے ان کی کارکردگی کو سراہا۔ لیکن ٹویٹ کے دوسرے حصے میں پرائم منسٹر عمران خان فرماتے ہیں، یہ ٹویٹ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر وہ کہتے ہیں بدقسمتی سے میں یہ میچ نہیں دیکھ سکا کیونکہ ایک دوسرے محاذ پر میچ فکسنگ کے خلاف برسر پیکار ہوں، جہاں میرے کھلاڑیوں کو بہلانے پھسلانے کے لیے بے دریغ پیسہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے کل سوات کے اندر جو انہوں نے جلسہ کیا وہاں پر انہوں نے ایک انکشاف کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ سندھ ہاؤس جو اسلام آباد میں ہے، سندھ ہاؤس اس وقت ان کی حکومت کے خلاف ہارس ٹریڈنگ کا مرکز بن چکا ہے اور وہاں پر نوٹوں کے بھرے ہوئے بوریاں موجود ہیں اور اراکین اسمبلی کی بولیاں لگ رہی ہیں۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ کل پرویز الہی صاحب نے پہلے ہم ٹی وی کو انٹرویو دیا، پھر ان کا ایک وضاحتی بیان آیا اور کل انہوں نے پھر 2-3 ٹی ویز کو یک وقت ہی انٹرویو دیا۔ ایک دنیا ٹی وی کو انٹرویو دیا، پھر سما میں ندیم ملک صاحب کو انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو کے اندر ان کا یہ انکشاف تھا کہ حکومتی صفوں کے جو 12 ایم این ایز ہیں وہ اس وقت اپوزیشن کی سیف کسٹڈی میں ہیں، یعنی اپوزیشن نے ان جو 12 اراکین قومی اسمبلی ہیں ان کو چھپا دیا ہے اور پرائم منسٹر عمران خان جن کے پاس بے شمار ادارے، جن کے پاس بے شمار وسائل ہیں، ان کی نظروں سے ان کو اوجھل کر دیا گیا ہے۔ اب پرائم منسٹر عمران خان نے چونکہ سوات کے اندر جلسے کے اندر سندھ ہاؤس میں نوٹوں کی بوریاں رکھنے اور بولیاں لگانے کی بات کی تھی، تو لہٰذا اس بات کو جوڑا گیا کہ جو ایم این ایز لاپتہ ہیں وہ ایم این ایز سندھ ہاؤس میں ہیں، جس پر انٹیریئر منسٹر ہیں شیخ رشید احمد صاحب، ان کی طرف سے بھی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی جس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ایم این ایز ہیں ان کو بازیاب کرایا جائے گا سندھ ہاؤس سے اور اس کے لیے کوئی ایکشن بھی ان کی طرف سے لیا جا سکتا تھا، لیکن جو
جو قواعد ہیں ان کے مطابق یہ جو ہاؤسز ہیں، سندھ ہاؤس ہے، آزاد کشمیر ہاؤس ہے، گلگت بلتستان ہاؤس ہے، پنجاب ہاؤس ہے، بلوچستان ہاؤس ہے، ان ہاؤسز کے اندر جو ان کی جو سیکیورٹی ہے وہ اس صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. وہاں پر جو دیگر فیڈرل لاز ہیں وہ شاید اس طریقے سے ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا. البتہ اس صورتحال کے اوپر ایک وضاحتی بیان آنا ضروری تھا کہ کیا واقعی اپوزیشن کی طرف سے ہارس ٹریڈنگ کی منڈی لگائی گئی ہے؟ کیا واقعی سندھ ہاؤس کے اندر اراکین قومی اسمبلی کو محبوس رکھا گیا، ان کو زبردستی وہاں پہ رکھا گیا، ان کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، ان کو فون کال کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان سے کسی سے ملنے جلنے کی اجازت نہیں ہے؟ اس حوالے سے شہباز شریف صاحب کی طرف سے ایک بیان سامنے آتا ہے کل، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ ہارس ٹریڈنگ اپوزیشن کی طرف سے کی جا رہی ہے تو اس کی تمام تر ذمہ داری میں قبول کرنے پر تیار ہوں گا. اور اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کی طرف سے شازیہ مری صاحبہ اور فیصل کریم کنڈی صاحب، ان کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کی جاتی ہے، اور اس پریس کانفرنس کے اندر اس بات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ لاجز پر جب چڑھائی کی گئی تھی پولیس کی طرف سے، اسلام آباد پولیس کی طرف سے، اس کے بعد جو اراکین اسمبلی ہیں وہ خود کو غیر محفوظ تصور کر رہے تھے. لہٰذا اراکین اسمبلی کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے جو پیپلز پارٹی کے اراکین اسمبلی ہیں اور اتحادی جماعتوں کے جو اراکین اسمبلی ہیں ان کو سندھ ہاؤس کے اندر ان کو سندھ ہاؤس میں رہنے کی اجازت دی گئی. وہ سندھ ہاؤس میں رہ رہے ہیں. البتہ کوئی ایسی شخصیت سندھ ہاؤس میں موجود نہیں ہے جس کو زبردستی وہاں پہ رکھا گیا ہو، جس کو اپنی مرضی کے خلاف وہاں پہ رکھا گیا ہو، یا وہاں پہ جو رہنے والے افراد ہیں ان کا تعلق حکومتی جماعت سے ہو. یہ ایک واضح بیان سامنے آیا. لیکن چونکہ پاکستان کے اندر اس وقت جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے وہ بہت حد تک آگے بڑھ چکی ہے، اور اس کے اندر بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو دنیا بھر میں اپوزیشن بنیادی طور پر حکومت کے اوپر اٹیک کرتی ہے، اور حکومت زیادہ تر صرف نظر سے بھی کام لیتی ہے اور برداشت سے بھی کام لے کر صورتحال کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کرتی ہے. لیکن پاکستان کے اندر تو نظام سکے کی حکومت لگتا ہے چل رہی ہے. یہاں پر جو ڈیموکریٹک نارمز ہیں ان کو قطعی طور پر جسے ہم کہتے ہیں مد نظر نہیں رکھا جاتا، بلکہ جو جلسے کے جواب میں جلسہ، جلوس کے جواب میں جلسہ، الزام کے جواب میں اس سے اونچی آواز میں جوابی الزام، ایک ایسی روش چل چکی ہے جہاں سے جو سیاسی کشیدگی ہے وہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے. اور اس سیاسی کشیدگی کے دوران مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے مہر بخاری صاحبہ کو ایک اور انٹرویو رات کو سامنے آتا ہے، اور اس کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال بن چکی ہے، اور خاص طور پر حکمران جماعت کی طرف سے پارلیمنٹ بلڈنگ کے سامنے 10 لاکھ افراد کو جمع کرنے اور اس کے بعد دھمکی دینے کے کسی کے مائی کے لال میں اتنا کلیجہ ہے جو ان افراد میں سے گزر کے جائے اور پھر عمران خان کو ووٹ دے اور پھر اس مجمع سے واپس جائے. اس کے بعد یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اپنے اراکین اسمبلی اور اپنے اتحادیوں کو محفوظ رکھیں، اور اس کے بعد ہم نے بھی لوگوں کو وہاں پر بلانے کی کال دی ہے. اب وہاں پر ہم بھی موجود ہوں گے، وہ بھی موجود ہوں گے، جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. جس پر ان سے سوال کیا گیا کہ ایسی سچویشن کیا پاکستان کو سول نافرمانی یا انارکی کی طرف لے کے جا سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل لے کے جا سکتی ہے، اور یہ رد عمل ہوگا حکومت کے خلاف عوام کا، جس کے نتیجے میں سول نافرمانی بھی ہو سکتی ہے، ریاست کے خلاف لوگوں کے جذبات بھی سامنے آ سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کوئی انفارچونیٹ قسم کی کوئی صورتحال بھی سامنے آ سکتی ہے. اور اس ٹیمپریچر کے اوپر یقینی طور پر جو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا قومی سلامتی سے منسلک ادارے ہیں ان کی تشویش بڑھنا ایک لازمی امر ہے. اور اسی لیے یہ کوشش شروع کر دی گئی ہے اب کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس صورتحال کو ڈیفیوز کیا جائے. حکومت اور اپوزیشن کو دونوں کے درمیان کسی قسم کی کوئی فائر فائٹنگ کا بندوبست کیا جائے، دونوں کے ٹیمپریچر کو کم کیا جائے. اور یہ جو جمہوری عمل ہے تحریک عدم اعتماد کا، اگر اس پر ووٹنگ کی نوبت آتی ہے تو یہ ووٹنگ پر امن انداز میں ہونی چاہیے. اور اس کے لیے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے بھی ایک درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے، اور اس کے اندر بھی یہ صورتحال کا ذکر کیا گیا ہے کہ جناب یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کے اوپر ووٹنگ والے ٹائم پہ کوئی ہنگامہ ہو سکتا ہے. لہٰذا جو ووٹرز ہیں یعنی اراکین پارلیمنٹ
पार्लियामेंट हैं इनको फ्री विल के तहत वोट देने का हक दिया। जब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर क्या फैसला करती है। इस एप्लीकेशन को जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से सबमिट की गई है, इसको इंटरटेन करती है, इस पर कोई ऑर्डर जारी करती है या नहीं, ये तो भी बात की बात है। लेकिन ये जो इदारे हैं ये अब हो गए हैं मुतहरक और कोशिश की जा रही है कोई दरमियानी रास्ता निकालने की कि इस सूरत हाल में से बाहर निकला जाए और इस सारे सिनेरियो में एक आला तरीन हुकूमती ओहदेदार की तरफ से भी राब्ता किया गया है इस्टेब्लिशमेंट के साथ और उनसे कोई दरमियानी किरदार अदा करने, सालस बनने की, गारंटर बनने की उनको पेशकश की गई है। अगरचे उनको उनकी तरफ से ये कहना है कि हम अब न्यूट्रल हो चुके हैं और हमें न्यूट्रल ही रहने दिया जाए, लेकिन अब चूँकि इमरान खान साहब के पास फूना फ्रेंड की जो लाइफ लाइन थी वो हो चुकी है ख़त्म और वो लाइफ लाइन दोबारा अब रिस्टोर हो नहीं पा रही, लिहाजा बड़े घर से ही रुजू करना उनकी मजबूरी बन चुकी थी। लिहाजा उन्होंने बड़े घर से रुजू किया और एक स्टोरी इस हवाले से छपी है आज दी न्यूज़ में अंसार अब्बासी साहब की और इस स्टोरी के अंदर कुछ पहलुओं का अहाता किया गया है और उसमें यह कहा गया है कि आला तरीन हुकूमती ओहदेदार ने अंसार अब्बासी साहब को ये बात बताई है कि इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बेहतर राब्ते के क़याम के लिए मदद की ज़रूरत है ताकि अपोजिशन और हुकूमत वालों को एक जगह पर बिठाकर मुस्तकबिल के सियासी रोड मैप और इस्लाहात के एजेंडे पर इत्तफाक कराया जाए जिससे मुल्क के अवाम का मुस्तकबिल और पाकिस्तान में जमहूरियत का फ़ायदा हो। वो आला हुकूमती ओहदेदार का ये भी कहना है कि ये काम अच्छे सालस और जामन के बगैर मुमकिन नहीं। जो वो मशवरा दे रहे हैं इसकी मदद से अदम एतमाद की तहरीक को रोका जा सकता है। इसके एवज अपोजिशन को जल्द इंतखाबात कराने, इंतखाबी इस्लाहात समेत दीगर इस्लाहात की पेशकश की जा सकती है। इसका मतलब ये है, ये जो मैंने भी आपसे गुजारिश की कि इस बात का एहसास हो रहा है अब हुकूमत के अंदर मौजूद जो संजीदा हलके हैं कि यार ये जो इमरान खान साहब इस वक्त करने जा रहे हैं और अपोजिशन जिस तरीके से इसका जवाब देने पर तुली हुई है उसके नतीजे में एक ऐसा अनफॉर्चुनेट वाक़या हो सकता है या वो सूरत हाल डेवलप हो सकती है जो अक्टूबर 99 के अंदर पैदा हुई या ज़ियाउल हक के टाइम पे पैदा हुई जिस पर पूरा सिस्टम ही लपेट दिया गया और फिर शेख रशीद भी बार बार 10 साल की बात कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर यह ख़दशा लाहक हो गया है कि अगर इस प्रोसेस को, इस अमल को डिफ्यूज़ ना किया गया तो फिर कोई गैर जमहूरी अमल की राह हमवार हो जाएगी। लिहाजा इसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि मदद ली जाए और मदद भी उधर से ली जाए जिनके बारे में शेख रशीद साहब ये ख़तरा जाहिर कर रहे हैं कि जनाब 10 साल के लिए फिर काम लुढ़क जाएगा। अलबत्ता ये कंफर्म ख़बर है जो मैं आपको दे रहा हूँ कि ये जो दरमियानी अनासर हैं ये सरगर्म हो गए हैं और एक विन विन सिचुएशन की सूरत हाल को पैदा करने की कोशिश की जा रही है और इस ज़िम्न में अपोजिशन को इस बात का इशारा दिया गया है कि जनाब अगर आप इस बात पर कायम हो, अगर आप इस बात पर राज़ी हों और इमरान खान साहब भी अगर इस बात पर राज़ी हों तो फिर इस साल अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात कराए जा सकते हैं। और अगर इमरान खान साहब या अपोजिशन इस बात को तस्लीम नहीं करती, वो कहते हैं जनाब हमने तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए ही इमरान खान को बाहर निकालना है, तो फिर उसके लिए इस बात की कोशिश की जाएगी कि इमरान खान साहब, अगर इमरान खान साहब की तरफ से इनकार होता है तो फिर उनकी रुखसती ज़रा शायाने शान हो और तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के दौरान किसी किस्म की कोई रखना अंदाजी ना हो, फ्री विल के तहत लोग वोट कास्ट कर सकें। और उसके लिए 25 मार्च तक का ये सारी सिनेरियो है। 25 मार्च तक ये जो राब्तों का अमल है इसके ज़रिए कोशिश की जाएगी सूरत हाल को डिफ्यूज़ करने की, सूरत हाल के दरमियान से कोई रास्ता निकालने की। और अगर इसके अंदर नाकामी होती है हुकूमत की तरफ से या अपोजिशन की तरफ से तो फिर उसके बाद ये कह दिया जाएगा कि जनाब ये लाइंस हैं, ये रेड लाइन है, इस रेड लाइन को अगर किसी ने क्रॉस करने की कोशिश की तो हमारा ज़िम्मा नहीं है, फिर आप खुद नताइज भुगतेंगे और उसके बाद किसी किस्म का कोई गिला कोई नहीं कर सकेगा। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि जो शहबाज साहब की तरफ से फार्मूला आया है अगले इंतखाबात के बाद एक नेशनल गवर्नमेंट बनाने का,
اس فارمولے کو بنیادی طور پر ہر ایک جگہ سے کچھ سپورٹ حاصل ہو رہی ہے، اور خاص طور پر جو حکومتی اتحادی ہیں ان کے لیے بھی اس فارمولے کے اندر ایک اٹریکشن موجود ہے، اور ان کو اس بات کی بھی گارنٹی دی گئی ہے کہ جناب یہ جو آپ تعاون دیں گے یہ صرف 2 4 6 مہینے کا تعاون نہیں ہوگا، بلکہ یہ ایکسٹینڈ کرے گا الیکشنز کے بعد اگلے 5 سال کے لیے بھی آپ کو اکاموڈیٹ کیا جائے گا، آپ کی جو صلاحیتیں ہیں ان سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں جن نیوٹرل قوتوں کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ رابطے کامیاب ہوں گے، ان کا کوئی رزلٹ نکلے گا، یا جو حکومت نے فیصلہ کیا ہے اپنا جلسہ کرنے کا، اور اپوزیشن نے بھی اسی کے مطابق اپنی ایک جو لائحہ عمل تیار کیا ہے، اس صورتحال کو ڈیفیوز کیا جا سکے گا نہیں کیا جا سکے گا، اس کے لیے 25 مارچ تک کا انتظار کرنا ہوگا، اور اس کے بعد یہ صورتحال واضح ہوگی۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔